کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو جبکہ تم ایک بے جان تھے؟ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں ایک زندہ عقل مند سلیم و طبع انسان بنایا۔ یہاں پر اللہ رب العزت کا انکار کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا تو انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ جو رسول آپ نے بھیجا ہے ہم ان کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا گویا اللہ کا انکار کرنا ہے، یہ اللہ نے بتلایا ہے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى، اللہ کا رسول تمہارے سامنے اپنی طرف سے کوئی باتیں بیان نہیں کرتا ہے، ان هو الا وحی یوحی، وحی کے ذریعے سے ان پر جو کچھ بھی نازل کیا جاتا ہے وہ تمہارے سامنے وہی بیان کرتے ہیں۔ تو رسول کا انکار کرنا وہ اللہ کا انکار کرنا ہے، رسول کی باتوں کا انکار کرنا گویا قرآن مجید کا انکار کرنا ہے۔ اموات یہ موت کی جمع ہے، یعنی موت کہتے ہیں مردہ، مراد ہے وہ بے جان ذرات جن کو جوڑ کر اللہ نے انسان بنایا ہے۔ انسان کو اللہ نے ایسے بے جان ذرات سے بنایا کہ کچھ منجمد شکل میں تھی، کچھ بہنے والی شکل میں تھی، ان تمام کو جوڑ کر نہ جانے کہاں کہاں سے اللہ نے ان کو جوڑ کر ایک ٹھیک ٹھاک انسان بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بہت ہی خوبصورت سانچے میں ہم نے انسان کو ڈالا ہے۔ ان بے جان ذرات کے ذریعے سے اللہ نے فَأَحْيَاكُمْ، انسان کو زندہ کیا، ایک انسان بنایا خوبصورت شکل میں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو وہ مارے گا پھر جلائے گا۔ دو موتیں ہیں دو زندگی ہے، دو موتیں ہیں دو زندگی ہے۔ پہلی موت تو وہ ہے جو انسان مردار کی شکل میں بے جان ذرات کی شکل میں تھا، اللہ نے اسے ان ذرات کو جوڑ کر انسان بنایا، تو ایک پہلی موت تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اسے زندہ کیا، پھر زندہ ہونے کے بعد وہ زندگی گزارنے کے بعد جب اس کا ایک مقررہ وقت ہو جائے گا تو پھر اللہ رب العزت اسے موت دیں گے، پھر یہ دوسری موت ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب میدان محشر میں جب انسانوں کو جمع کیا جائے گا تو وہاں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب ایک چھوٹا سا نقطہ یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، پہلی بار جب ہم نے تم کو، جب تم بے جان ذرات کی شکل میں تھے پھر اللہ نے تم کو پیدا کیا، زندہ کیا، تو وہاں پر اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا فَأَحْيَاكُمْ، فا کا استعمال کیا، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا۔ پھر جب دوبارہ زندگی، موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی دیں گے، وہاں پر کہا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ۔ ثُمَّ یہ جو حرف ہے یہ بہت دور کی مدت بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور کی مدت بتانا ہو تو ثُمَّ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ جب انسان بے جان ذرات کی شکل میں تھا تو اس کو ایک انسان بنانے میں زیادہ مدت نہیں ہے درمیان میں، لیکن جب انسان زندہ ہونے کے بعد اب زندگی گزارے گا تو ایک طویل زندگی گزارے گا، جو بھی اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے، ایک طویل زندگی گزارنے کے بعد پھر موت آئے گی۔ تو ثم یمیتکم، ایک طویل زندگی گزارنے کے بعد وہی اللہ تمہیں موت دے گا۔ پھر اب موت کے بعد ایک میدان محشر قائم ہونے تک پھر ایک طویل زندگی ہے۔ ثم یحییکم، پھر اللہ رب العزت تمہیں زندہ کریں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے انعامات میں اس آیت کو تذکرہ کیا ہے۔ اب ایک عقل مند انسان جو واقعتاً قرآن کریم پر کچھ غور فکر کرتا ہے، وہ اس بات کے یہ اشکال تو اس کے دماغ میں آئے گا کہ زندگی تو انعام
کی تمنا کرنا، جیسا کہ ہم کہتے ہیں غصے میں آ کر کہنے لگتے ہیں کہ بھائی بس مرنا ہی اچھا ہے، تو اس طریقے سے موت کو پکارنا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ لیکن بعض مرتبہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ دنیا سے بالکل اچاٹ ہو کر بس اب یہ سوچتے ہیں کہ کب میں اللہ سے ملاقات کروں، یہ تمنا ان کے دل میں جاگتی ہے، یہ مطلوب ہے اور یہ پسندیدہ ہے۔ اس طریقے کی تمنا کرنا، غصے میں آ کر، یہ تو خوش کشی ہے، اس سے اللہ رب العزت نے منع کیا، یہ ممنوع ہے۔ لیکن اللہ سے ملاقات کی امید میں موت کی تمنا کرنا، اب سمجھ میں بھی آتا ہے اس انسان کی زندگی کو دیکھنے سے کہ دنیا میں کتنا اس کا دل لگا ہوا ہے، دنیا سے کتنا بیزار ہے وہ۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان احسانات کو یاد دلا کر کہا کہ دیکھو جب تم بے جان ذرات کی شکل میں تھے اللہ نے تمہیں زندہ کیا، اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرنے کے بعد اب تو تم اللہ کا انکار مت کرو، مان لو اپنے محسن کے احسان کو۔ ایک دوسری بات یہاں پر یہ بھی نکلتی ہے کہ ایک ہوتی ہے برزخی زندگی، یہ انسان کی میدان محشر میں جب تمام انسانوں کی روحیں جمع ہوں گی، اس سے پہلے جو قبر میں جو سوال جواب ہوتا ہے اس کا اللہ رب العزت نے ذکر نہیں کیا۔ کیا قبر کی زندگی واقعتاً ہے یا نہیں کہ انسان کو حساب و کتاب، سوالات جوابات دینے ہوں گے؟ پھر اللہ نے کیوں ذکر نہیں کیا؟ تو یہ برزخی زندگی، یہ دنیاوی زندگی اور موت کے بعد کے جو طویل وقفہ ہوتا ہے اس زندگی کی طرح نہیں ہے، یہ ایک مثل خواب ہے، ایک خواب کی طرح ہے۔ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کی ایک زندگی کا تتمہ ہے اور موت کے لیے ایک مقدمہ ہے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے ایک مقدمہ ہے، ایک مثل خواب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مزید اللہ رب العزت وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات میں سب سے افضل انسان کو بنایا اور انسان کے تابع کر دیا ساری مخلوقات کو، ساری مخلوقات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اتنا کام کرنے کے بعد یوں ہی انسان کو چھوڑ دیا؟ اللہ نے کہا کہ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، سب انسان کے لیے میں نے پیدا کیا، ساری مخلوقات کو انسان کی خدمت میں اور اس کے تابع بنا دیا۔ تو کیا انسان سے کچھ مطالبہ بھی ہے؟ قرآن کریم کے اندر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ پارہ 27 سورہ زاریات میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جنات کو محض اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ تمام مخلوقات کو انسانوں کے لیے پیدا کیا اور انسان کو میں نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے کہ ہم اس مطالبے کو ہم پورا کر رہے ہیں، یا پھر افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے انسان کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کے دو اہم مقاصد ہیں۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ مجلس میں تفصیل سے آئے گا۔ بس یہاں پر اللہ رب العزت یہ بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم اللہ رب العزت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کیسے انکار کرتے ہو، جبکہ اس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ان تمام چیزوں کو پیدا کیا تمہارے
العزت نے پیدا کیا. پھر ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. پھر وہی پروردگار آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، پھر 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بنا دیے، اور وہ ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے پہلے زمین کی تخلیق کا ذکر کیا، پھر بعد میں آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا. معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اللہ نے زمین کو بنایا ہے، پھر آسمان کو بنایا ہے. پھر ایک آیت ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. اللہ نے زمین کو آسمانوں کی تخلیق کے بعد بنایا ہے. دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. اللہ نے یہاں کہا کہ پہلے اللہ نے زمین کو بنایا ہے، پھر آسمان کی طرف اللہ متوجہ ہوئے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. زمین کو پیدا کیا آسمانوں کے پیدا کرنے کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کی جو چیزیں ہیں اس سے نکلنے والی جو پیداوار ہے، ان ساری چیزوں کی تفصیل اللہ نے آسمانوں کی تخلیق کے بعد کی ہے. پہلے تو زمین کو اللہ نے زمین کی تخلیق کر دی، لیکن جو اس سے نکلنے والے جو پیداوار ہے ان تمام کو اللہ رب العزت نے آسمان کی تخلیق کے بعد پیدا کیا. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. پھر اللہ نے 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے ان 2 آیتوں میں اپنے احسانات کو یاد دلا کر ایک لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنے احسانات کو یاد دلایا ہے، اور کہا ہے کہ تم اب تو اللہ رب العزت کا انکار نہ کرو، ایک اللہ کی توحید اور ربوبیت پر قائم ہو جاؤ. تو سورہ بقرہ کا جو دوسرا رکوع اللہ رب العزت نے مکمل جو بیان کیا ہے وہ اپنی توحید اور ربوبیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور جنت اور جہنم کے تذکرے میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے. بتانا یہی ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو اللہ نے دلائل سے بھی اپنی راہ پر بلایا ہے اور اپنے احسانات یاد دلایا بھی ہے. ایسا نہیں کہ صرف دلائل پہ دلائل قائم کیے، ورنہ عقل مند انسان تو وہی ہوتا ہے جو اپنی ذات میں غور کرتا ہے. اللہ نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کیا تم اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ کیا تم اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ ایک انسان اپنی ذات میں اگر غور کرے گا تو خالق تک پہنچ سکتا ہے. اور اس طریقے سے کہ اللہ نے ایک زمین پہ کھیتی اگائی ہے، اسی طریقے سے اللہ نے انسان کے چہرے پر داڑھی اگائی ہے. اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، انسان کی آنکھوں سے بھی پانی آنسو نکلتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس طریقے کا کنیکشن دیا ہے کہ انسان خود اپنی ذات میں غور کرے گا تو خالق تک پہنچ سکتا ہے. اور فی انفسکم افلا تبصرون. اپنی ذات میں غور و فکر کرو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسانوں کی ہدایت کے لیے اگر اللہ رب العزت انبیاء کا سلسلہ جاری نہ کرتے، تب بھی انسان کے لیے اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ کی توحید پر قائم ہونا ضروری ہے. کیونکہ ساری کائنات میں اگر انسان غور کرے گا تو ایک نتیجے پر پہنچے گا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم پر پڑھتے ہیں، قربانی پڑھتے ہیں. کیا تھی آپ کی زندگی؟ اللہ کو آپ نے کیسے پہچانا تھا؟ پہلے چاند کے ذریعے سے، پھر سورج کے ذریعے سے، پھر ستاروں کے ذریعے سے. پھر کہا کہ بھائی کوئی نہ کوئی ہے جو ان تمام کو چلا رہا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اتنی بڑی تکلیفیں بھی نہیں بھیجی، رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے. پھر اپنی بات کلام خطیے کی شکل میں ہمیں دی ہے. ایک تحفہ دیا ہے کہ کھولو، میرے تحفے کو کھول کر اس کے اندر اور فکر کرو، تدبر کرو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. پچھلے قوم کی علامتوں کو اللہ رب العزت نے، ان کے عذاب کو اللہ رب العزت نے لگاتار بیان کیا ہے تاکہ میری امت ان تمام کو دیکھ کر سدھر جائے. وَاعْتَصِمُوا بِأَمْرِ اللَّهِ جَمِيعًا.
کہ تم لوگ ایک اللہ کی رسی کو تھام لو، لیکن وہی ہے کہ اللہ رب العزت نے زبردستی تو کسی پر کی نہیں، لا اکراہ فی الدین کے تحت جس کے اندر طلب ہوگی، جستجو ہوگی، جو سمجھنا چاہے گا۔ ایک ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان جو بالکل اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہو، اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن وہ ایک صحیح راہ پر چلنا چاہتا ہو، اس نے ارادہ کیا کہ بھائی میں جو صحیح راہ ہے وہ اس راہ پر چلوں گا، تو اللہ رب العزت کی مدد خود بخود اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کئی راہوں سے گزار کر اسے ٹھیک راہ پر قائم کرتے ہیں، لیکن جس کے اندر جستجو ہی نہ ہوگی تو اللہ سے بڑا بے نیاز کوئی نہیں ہے۔ تو میں اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اپنی دلائل کے ذریعے سے اور احسانات کے ذریعے سے انسانوں سے کہا کہ تم اللہ کی توحید اور ربوبیت پر قائم ہو جاؤ، اپنی ذات میں غور و فکر کرو، آسمان اور زمین میں غور و فکر کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، اور اس بات کو بھی خوب جانتے ہیں کہ کون بندہ میری راہ کی طرف نکل کر میری راہ میں مجاہدے کر رہا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، ہم ضرور اس کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ ورنہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، نہ دین کے قبول کرنے میں زبردستی ہے، نہ کسی کو سیدھی راہ پر لانے میں زبردستی کی جائے گی۔ اللہ بے نیاز ہے اور اللہ سے بے نیاز بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو دین کا صحیح سمجھ آتا، صحیح فہم عطا فرمائے، اور قرآن کریم پر مکمل عامل فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لانے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔